آپ جس سکون کی تلاش میں ہیں وہ سکون آپ کو تب ملے گا جب آپ یہ بات تسلیم کر لیں گے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ بس یہ بات قبول کر لینے سے باہر کی قوتوں اور مخالفتوں کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ پھر آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ جو آ رہا ہے اسے آنے دو، جو جا رہا ہے اسے جانے دو، جو ٹھہر گیا ہے اسے ٹھہرنے دو۔ اللہ پر توکل آپ کو آنے جانے والوں سے بے نیاز کر دے گا۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف، یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، صبر کا، ضبط کا اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہاتھوں سے، دعا تو ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جس کا نام ہی المجیب ہے، تو کیا وہ تمہاری دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا کیا؟ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی تھی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ اس آیت کا پھر اگلا حصہ کچھ یوں ہے کہ جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج آپ صرف ایک لائن پر غور کریں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب آپ بہت غمزدہ ہوتے ہیں یا پھر بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی ذات آپ کے پاس ہو جسے آپ کا خیال ہو، جو آپ کے دکھ کو سمجھے، جس کے سامنے آپ بغیر کسی خوف کے اپنی سب سے کمزور سائڈ لا سکیں۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کوئی ہمارے اتنا قریب ہو کہ اسے منہ سے بول کر اپنا دکھ بتانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، اور پتہ ہے کب منہ سے اپنا حال بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ جب دل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، جب ہمیں سامنے والے سے محبت ہوتی ہے، پھر ہم اس کے کہے بغیر ہی اس کے اندر کی کیفیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہیں۔ ہمیں اسے اپنی بات سمجھانے کے لیے یا اپنا دکھ بتانے کے لیے لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسے اپنا دکھ دکھانے کے لیے آنسوؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دل غم سے پھٹ رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں بالکل خشک ہوتی ہیں،
اور تب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں، تو اللہ کو ہماری تڑپ کا کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن اللہ نے آپ سے فرما دیا ہے کہ وہ آپ کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا اور نماز ادا کرنا، اور اللہ سے مدد مانگنا کہ آپ تو جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا۔ میں ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی جانب۔ وہ آج تمہاری توبہ کے انتظار میں، تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا؟ وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا؟ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے اور بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے اور کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ سجدے میں جب تم کہتے ہو نا، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، تو تمہیں زبان کے ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا کہ اللہ سب سے بلند ہے۔ تمہاری مشکلیں، تمہاری خواہشیں تو بہت چھوٹی ہیں، تمہارا رب ان سب سے بڑا ہے۔ پھر اپنے رب سے دعا کرنا، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری دعا رد کرتا ہے، کیسے تمہاری پکار کو انسنی کرتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد نہیں بھیجتا۔ دعاؤں میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے، اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے۔ جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ناممکن نہیں دیکھتے۔ پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعائیں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، یا پھر کتنے میلوں کے فاصلے ہیں، یا پھر کتنی خائیاں کرنی ہیں ابھی باقی۔ نہیں، جب توکل کرتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں دیکھتے، پھر بس اسباب بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی شان اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کن کا ہے۔
دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ ارے آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش میں ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو آپ اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے ہیں؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کے دلاسے بھول گئے؟ اللہ تو کہتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہترین سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟
کیا تمہیں اس کی تدبیر پر بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈھلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو، اللہ نے بار بار فرمایا ہے، میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھو، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فیکون کا عظیم رب۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پہ توکل کرو تو صحیح۔ توکل والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیر بدلنے میں لمحے لگتے ہیں۔ بس تم مایوس مت ہونا، توکل کی راہ پہ ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ تھامنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جو کبھی بھی کسی بھی حالت میں آپ کو گرنے نہیں دے گی۔ کبھی تم بہت یقین سے کہتی ہو کہ اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا، اور کبھی ایسے مایوس ہو جاتی ہو کہ جیسے تمہاری دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی جائیں گی۔ ایسا کیوں؟ ہم سب مایوس ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، مگر اصل مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیں۔ میں دعا کرنا نہیں چھوڑتی، میرے مایوسی کے لمحوں میں بھی کہیں نہ کہیں میری امید باقی ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں بے صبری ہوں، مگر وہ رب بہت مہربان ہے، وہ میری ہر دعا کو مکمل ضرور کرے گا۔ وہ آزما رہا ہے ابھی، پر وہ میری ہمت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ وہ میری ہمت ختم ہونے سے پہلے ہی مجھے نواز دے گا۔ بس جب یہ سوچتی ہوں کہ میرا رب وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو تب میری مایوسی پھر سے بھاگ جاتی ہے، اور ہر بار مایوسی کے بعد میرا اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے جتن کیسے؟ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے مجھ تک آنا تو ہے، مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد، اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے نصیب میں نہیں رکھتا۔ وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان کے کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے۔ یوں آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا، اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ اللہ تو بہت مہربان ہے، وہ مان جاتا ہے، یہ اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے، وہ بااختیار ہو کر ہم سے مان جاتا ہے۔ جب ہم گمراہیوں اور غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ دھتکار نہیں دیتا، وہ پھٹکار نہیں دیتا، وہ پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کا حجم نہیں بتاتا، اٹھا نہیں دیتا اور بھگا نہیں دیتا، دل میں اترتا ہے، نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامت کو دیکھ لیتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے، دل میں سکون نازل فرماتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر خوبصورت اور تسکین آمیز بات کیا ہو سکتی ہے کہ دور آفق کے پار عرش بری پر ایک ذات ہے جو سارے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، جو ہر گھڑی ہمارے پاس، ہمارے قریب تر سے قریب تر ہے، جو دیکھ رہا ہے ہماری بے بسی، اور وہ خوب جانتا ہے جو ہم کہے اور کر نہیں پاتے۔ جب آنسوؤں کو تھام لیتے ہیں، گہری تنہائیوں میں چیختے چلاتے ہیں، اور جب اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آنکھوں کے گرد لکیریں بڑھ جاتی ہیں، اور خاموش لیٹے لیٹے ساری رات آنسو بہاتے ہیں، تو وہ واحد ذات عظیم ہے جس سے بڑھ کر پاکیزہ اور معتبر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ رب العزت ہے، جس کے سامنے ساری کائنات سجدہ سر بسجود ہوتی ہے۔
وہی تو ہے ہمارا ہمدرد، ہمارا ہمراز، وہی تو ہے جو ہمارا سب سے بڑا رفیق ہے۔ ہم کو اچھی بری حالت میں ڈالنے والا اللہ ہے۔ ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ جب سارے رشتے، دوست، یار اور مددگار چھوڑ جاتے ہیں اور ہم کو کاٹ کر سب سے الگ کر کے کسی سنسان جزیرے پر لے جاتا ہے، اکیلے تنہائی میں۔ جانتے ہو کیوں؟ محبت کرنے والے جب ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں نا، ان کی محبت کا شور ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع ہی نہیں دیتا، تب شور ختم کرنا پڑتا ہے، جو انسان کو اکیلا کر کے اس کو اپنے اندر جھانکنے اور خود کو کھنگالنے کا موقع دیتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، اس کے لوگ کیسے ہیں، یہ رشتہ دار کیوں ایسے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے تمام فیصلے رب کریم پر چھوڑ تو دیتے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑتے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو ہماری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ اللہ رحیم جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ ہمارے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورتی ہے، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا خوبصورت اور بہترین ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پر فیصلہ رب پر چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوگا ہمارے لیے بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف ہم بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلے ہمارے یقین سے بھی بہترین ہوں گے۔ دعا تو سخت سے سخت گناہ گار کی بھی قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعا خلوص سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ چاہے ہم کتنے ہی خطا کار ہیں وہ میرا رب مہربان ہے نا، وہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے کہ چاہے ہم ساری زندگی اس کی نافرمانی کریں، بس ایک دفعہ بھی اس کے سامنے خلوص سے آنسو بہا لیں تو وہ فوراً ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لیتا ہے اور ہمیں ہماری غلطیوں، ہماری نافرمانیوں کا طعنہ بھی نہیں دیتا۔ تو پھر کیوں دعا قبول نہیں ہوتی اور مایوس ہو جاتے ہیں؟ مگر شاید بھول جاتے ہیں کہ مایوسی تو کفر ہے۔ پتہ ہے کہ میرا رب اپنے ہر بندے سے بہت محبت اور بہت پیار کرتا ہے۔ ہم اس کی نافرمانی کر کر کے آخر جب لوٹیں، تھوڑی سی امید، تھوڑی شرمندگی، تھوڑے خلوص اور ڈھیر سارے آنسو لے کر اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو میرا رب خود مان جاتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا ہے، اللہ کو وضاحتیں نہیں چاہیے، کتنا اچھا ہے کہ وہ بن کہے سن لیتا ہے، وہ بس دل دیکھتا ہے اور دل دیکھ لے تو دل پھیر دیتا ہے۔ اس کے پاس جائیں تو وقت کی قید سے آزادی ہوتی ہے، جتنا بھی بول لو وہ نہیں کہتا کہ بس کرو، میں سن کر تنگ آ گیا ہوں، نہ بھی بولو تو سن لیتا ہے، دلوں کو الہام دیتا ہے، رو لو تو مضبوطی عطا کرتا ہے، سہارا دیتا ہے، مذاق نہیں اڑاتا، دھتکارتا نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کوئی کندھا میسر آنے سے کتنا بہتر ہے اس امید کا ہونا، کہ اس یقین کا ہونا کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے کہ جس کا کوئی ساجی ہے اور نہ شراکت دار، اس لیے رب کے لیے دنیا کی مثالیں ہرگز نہیں دینی چاہیے، کیونکہ رب تو خالق ہے، باقی تمام جہاں اس کی مخلوق۔ اللہ سب جانتا ہے مگر انسان غیب نہیں جانتا۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، باقی اس کی مخلوق کا سونا لازم ہے۔ اللہ دنیا کا نظام اکیلے چلواتا ہے، انسان اپنے گھر کا نظام بھی نہیں چلا سکتا۔ رب ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے، انسان رزق روزگار کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔
اللہ عذاب دینے پر قادر ہے اور انسان عذاب کو دعوت دینے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ زندگی اور موت دیتا ہے اور انسان ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اللہ بارش برساتا ہے اور بارش نہ ہو تو انسان کھیتی گنواتا ہے۔ اللہ اولاد سے نوازتا ہے جبکہ انسان وارث کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ ہر دل کی آواز سنتا اور قبول کرتا ہے اور انسان ساتھ بیٹھے کی جیب میں کیا ہے نہیں جانتا۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ ایک بار ایک چڑیا نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میرے اللہ بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا اور تو نے طوفان بھیج دیا اور میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا۔ آواز قدرت آئی، تمہاری آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ گھس آیا تھا، تجھے کھانے کے لیے اس وجہ سے طوفان بھیجا تاکہ تم پرواز کر جاؤ اور تمہاری جان محفوظ رہے۔ انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات اور مصائب آتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان اللہ رحیم سے شکوہ کرتا ہے، حالانکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ جو اللہ نوازتا ہے وہ آزماتا بھی ہے تاکہ کھرا کھوٹا سب الگ کر دے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر یقین کا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ہمارے یقین کا امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ نے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آزمایا تھا جن کا ایمان پختہ تھا اور وہ کامل مومن تھے۔ جانتے ہو یہ یقین کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ جب مچھلی کے پیٹ کے مانند اندھیرا ہمارے چاروں طرف سے ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، جب موت کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس اندھیرے میں ہمیں اتنی وحشت ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے کبھی نکل نہیں سکتے۔ تب ہوتی ہے اصل میں آزمائش، جب اسباب بھی نظر نہ آ رہے ہوں، بظاہر سب ہمارے خلاف ہوں، تب وہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ خالص توحید کا اقرار کرتا ہے یا پھر اس کا یقین اسباب پر ہے۔ میرے بندے کو میں زیادہ عزیز ہوں یا زندگی کی آسائشیں؟ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کتنا سچا ہے؟ تب وہ رب ہم سے بس اتنا چاہتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں اور وہ ہمارے یقین کو جتوا کر ہمارا کام بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ ہم نے بس کوشش کرنی ہے اللہ کی ہر بات ماننے کی، کوشش کرنی ہے صبر کرنے کی، کوشش کرنی ہے گناہ سے بچنے کی، کوشش کرنی ہے غصہ ضبط کرنے کی، کوشش کرنی ہے زبان، کان اور آنکھوں کی حفاظت کی، کوشش کرنی ہے دل کی سلامتی کی، کوشش کرنی ہے مثبت رہنے کی۔ ہمارے بس میں صرف کوشش ہی تو ہے، اس سے زیادہ اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ بھی کیا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہم اپنی ہر کوشش میں کامیاب ہو جائیں، ہر کوشش میں کامیاب ہو جانے والے ہم بنے ہی نہیں ہیں، اور اللہ نے ہم سے پرفیکشن مانگی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہماری کوششیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں یا نہیں، یا جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ الخبیر، اس کے معنی ہیں خبر رکھنے والا۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، وہ ہمیشہ کے لیے الخبیر ہے، اظہار کریں یا نہ کریں۔ ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں بھول گیا ہے،
ہم تکلیف میں ہیں اور وہ انجان ہے۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے اسے خبر نہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے اس کو سزا نہیں ملی اور وہ بچ گیا ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں صلہ نہیں دیا، مگر وہ ہمارے ہر حال، ہر تکلیف سے باخبر ہے۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، ہر انسان کے ہر گناہ اور ہر نیکی سے باخبر۔ اس کا صلہ جزا ہو یا سزا ضرور ملے گی۔ تمہیں لگتا ہے اس نے تمہیں چھوڑ دیا، لیکن وہ تو تمہاری اس آہ سے بھی باخبر ہے جس کی خبر تم نے خود کو بھی ہونے نہیں دی۔ جب خالص کچھ اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا، تو اللہ کی طرف سے صلہ ملنا لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کتنی کوششوں کے بعد آج یہاں تک آئے ہو۔ وہ جانتا ہے تم اس تک آنے کے لیے اپنی جان سے پیاری چیز بھی چھوڑ آئے۔ وہ جانتا ہے تم اس کی رضا پانے کے لیے اپنی رضا قربان کر آئے ہو۔ وہ جانتا ہے تمہاری معمولی سے معمولی کوششوں کو بھی۔ یقین کرو کچھ رائے گا نہ جائے گا، تمہیں بس صبر سے کام لینا ہے۔ تمہیں تو بہت خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے، تو بس اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل لگا کر نہ بیٹھ جانا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو بھی نہیں سکتے، رونا تو ایک فطری عمل ہے۔ صبر تو یہ ہے کہ جس راستے پر اب چل پڑے ہو اسی پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ہزار مشکلات آ جائیں، سامنے سمندر بھی آ جائے، بس یقین رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے نا۔ اس کے لیے کیا گیا تمہارا صبر کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ بس تم اللہ پر یقین کرو۔